السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کون جانے رب کسے نوازتے، جسے لکھا ہے امبرین ابدال نے۔ چلے جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس کا موڈ کل سے صاف تھا اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی تھی۔ ہر ماہ کیا ہر میشر کا یمنا کا یہ روپ سہنا ہی پڑتا تھا۔ مہنگائی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ میں یمنا کا غصہ بھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پاتا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، کر تو رہا تھا پھر بھی آخر ہی بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا۔ لاکھ بچت کروں، خرچے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے نکل آتے ہیں، وہ مسکینی سے کہہ رہا تھا۔ اپنے پاس ہے نہیں، لوگوں کو دیتے پھرے، وہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یمنا نے تپتے ہوئے ٹرے تقریباً پٹخنے کے انداز میں اس کے سامنے رکھی۔ اشر نے بے بسی سے اپنے 12 سالہ بیٹے اشتر کی طرف دیکھا۔ بابا چپ، اس نے گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کی سمجھداری پر مسکرا دیا۔ ہاں ہاں، اڑا لے میرا مذاق۔ یمنا نے اسے مسکراتا دیکھ کر ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ او یار، کیا چیز ہے تمہاری ماں، اشر نے اشتر کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ 6 دن کی بات ہے بابا، پھر دیکھیے گا ماما کو، جب آپ کو پے ملتی ہے نا تو بس دیکھنے والی۔ ابھی اشتر کی بات پوری ہوئی بھی نہیں تھی کہ یمنا نے ٹیبل پر چند 100 کے نوٹ لا کر پٹھے۔ آپ جانے آپ کے خرچے مجھ سے نہیں جیا جاتا، سسک کر ایک سوٹ کے لیے ترس کے مر گئی۔ اور جناب دیا لو بنے دوسروں کو پیسے۔ بولتے بولتے حلق میں آنسوں کا گولا سا بندھ گیا۔ کم آن یمنا، مجھے احساس ہے کہ پچھلے 2 ماہ سے تم سوٹ کی فرمائش کر رہی ہو۔ چندہ کیا کسی کی زندگی سے بڑھ کر ہے سوٹ؟ آئی پرامس، میں اس بار تمہیں ضرور لے کر دوں گا، پکا وعدہ۔ اور وہ بیچارہ تو لے بھی نہیں رہا تھا، میں نے اسے زبردستی دیے۔ ماں کسی کی بھی ہو، ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور میں تمہاری پسند کا سوٹ، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ بابا آ کر بنا لیجیے گا، اب چلیں، مجھے اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے اشر سے بولا تو وہ مشکل مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم جا رہے ہیں، اللہ کا لگا لو۔ اشر نے چھوٹے سے لاؤنج سے ہی آواز لگا دی اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ پار کر گیا۔ بابا آپ فکر ہی نہیں کریں، جلدی پڑھ رہا ہوں، دل لگا کر، پھر جا کر لوں گا۔ ماما کو جب کہیں گے نا ہم سوٹ لے کر دے دیا کریں گے۔ اشتر نے بائک پر بیٹھ کر اپنی پلاننگ بتائی تو اشر کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ مرتے رہو، سلگتے رہو، بس یمنا کا غصے میں بڑبڑاتی ہوئی چیزیں سمیٹتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو چھوٹی سی ٹیبل پر ناشتہ اسی طرح پڑا تھا، اور ویسے بھی ایک پل کے لیے تو شرمندگی نے آ گھیرا۔ سارا دن اشر بھوکا رہے گا، میں بھی نہ، کیا ضرورت تھی صبح اپواس کرنے کی؟ وہ اسی چیئر پر بیٹھ کر نہ جانے کیوں رو پڑی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ تینوں کہیں پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ اگر بہت زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا۔ ان کی چھوٹی سی فیملی دنیا کی سب سے ہیپی فیملی تھی۔ پھر سب بدل گیا۔ اشر کی جاب نامعلوم وجوہات کی بنا پر چھوٹ گئی۔ اچھی بڑی گورنمنٹ جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اصل میں کرپشن کسی اور نے کی، اشر کا نام آ گیا۔ اشر کو ڈسمس کر دیا۔ امید تو تھی کہ جاب اسے واپس مل جائے گی، مگر اسی امید پر 2 سال گزر گئے۔ کچھ چارہ نہ بن پڑ رہا تھا۔ پھر چند ہزار کی نوکری میں بنتا ہی کیا تھا؟ اشر کی فیس، کپڑے، بل، گھر کے خرچے، وہ چکرا کے رہ گئی تھی۔ اشر نے پارٹ ٹائم جاب بھی اسٹارٹ کر لی، پھر بھی خرچے کم نہیں ہوتے تھے۔ خاندان برادری میں ملنا جلنا بھی بڑھتا تھا۔ وہ تھک سی گئی تھی، اب دل کو مار کر گھر کام نپٹا کے فارغ ہوئی۔ اشر کی پسند کا کھانا بنانے کا سوچ کر وہ پیسے اٹھا کر گھر کو لاک کیا اور ساتھ والے گھر میں چلی آئی۔ مارکیٹ جاؤ گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی خود آنے والی تھی تمہاری طرف۔ رخسار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹھو، پہلے چائے پی لو۔ نہیں رخسار، دیر ہو جائے گی، ویسے موسم بھی ایسا ہو رہا ہے، کبھی بارش ہی نہ ہو جائے۔ اس نے بادلوں کو آسمان پر ٹھیلیاں کرتے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو اچھا بیٹا، گھر کو لاک لگا کر رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گی اور دادی کو چائے بنا کر دے دینا۔ رخسار نے اپنی بیٹی کو ہدایت دی اور اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اشر بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ رخسار نے بیزار موڈ کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی، یمنا نے اسے ٹالا۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی قریبی مارکیٹ چلی گئیں۔ گروسری اسٹور بھی دور تھا۔ رخسار چلتے ہوئے ایک دکان کی طرف بڑھی۔ چلو اور یہاں کپڑے دیکھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر کپڑے کی دکان میں گھس گئی۔ سردی شروع ہو چکی تھی، اسی خیال سے رخسار 3 گرم سوٹ لے کر وہاں سے نکلی۔ تم بھی لے لیتی یار یمنا، کتنے پیارے سوٹ ہیں۔ قیمت بھی کچھ بھی نہیں، اس کے نزدیک 1500 1800 کچھ بھی نہیں تھے۔ یمنا کرب سے مسکرا دی۔ اس کے پرس میں بمشکل 1200 تھے، جس میں اشر کو منانے کے لیے آج کی دعوت اور باقی کے دن بھی گزارنے تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ 2 چھوٹے بچوں پر نظر پڑی جو وہاں کھڑی گاڑی دھو رہے تھے۔ بچے نیم برہنہ تھے، تاکہ پیر بھی جوتیوں کی قید سے آزاد تھے۔ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے گاڑیاں دھونا کمال تھا۔ یہ دونوں سویٹر اور شالوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ یمنا کو انہیں دیکھ کر بہت ترس آیا۔ ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی اور ایک نظر ان بچوں پر۔ وہ آگے بڑھی اور بچوں کو 50 روپے دینے لگی۔ بچوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ سامنے دے دو، جہاں ایک عورت کپڑا ڈالے پاپڑ بیچ رہی تھی۔ یمنا اس عورت کی جانب بڑھی، مگر عورت نے یوں ہی پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ تم مجھ سے یہ چیزیں خرید لو، وہ عورت بولی۔ یمنا کو جانے
جانے کیوں سردی کا احساس بچندہ ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ واہ مولا، کیا کہاں کسی کو اتنا دیا، کہاں یہ؟ چند لمحے اس نے سوچا اور گہری سانس لے کر وہاں چھوٹے رخسار کے ساتھ سامنے لگی ریڑھیوں سے بچوں کے گرم کپڑے خریدنے لگی۔ اور یہ کس لیے؟ اسے چھوٹے بچوں کے کپڑے خریدتے دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی، چپ تو کرو رخسار۔ وہ جلدی سے بولی اور ریڑھی والے سے بھاؤ کرنے لگی۔ بمشکل 850 میں اس نے 4 سوٹ خریدے، 100 کی جرابیں اور ساتھ میں 2 چھوٹی ٹوپیاں بھی لے لیں۔ اس کی اتنی ہی حیثیت تھی اور طاقت بھی۔ یہ ریڑھی والے بھی نہ کرتے کرتے بھی اتنے پیسے بنا دیے۔ رخسار بڑبڑائی۔ یمنا نے پیسے دے کر شاپر اٹھا لیا اور واپس اس عورت کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، تم اپنے بچوں کو یہ کپڑے پہناؤ، تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارے بچے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اچھی بات ہے، تم بھیک نہیں مانگتی، مگر یہ میری طرف سے رکھ لو۔ یمنا نے شاپر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں واقعی مجبور ہوں، مگر میں پھر بھی کبھی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو پہناؤ۔ یمنا، تم نے اتنے پیسے اور یہ جان کے رکھتی ہیں اپنے بچوں کو ایسا تاکہ لوگوں زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ رخسار اس کے کان میں بولی۔ رخسار چپ کر دو پلیز۔ دیکھو، وہ بھیک پھر بھی نہیں مانگ رہی۔ عورت اسے تشکر سے دعائیں دینے لگی۔ وہ رخسار کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ آئی۔ بس جلدی چلو، لگتا ہے بارش آنے والی ہے۔ اور دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب مڑ گئیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ جو 300-350 اس کے پاس ہیں، اسی سے باقی کے دن بھی گزارنے ہیں۔ جب سے وہ گھر لوٹی تھی، عجیب سی سرشاری سے چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی، جو نہ جانے کیوں تھوڑی دیر بعد بھیگ سی جاتی تھی۔ وہ بار بار خدا کا شکر کرتی، اللہ اسے کسی کے کام آنے کا حوصلہ دیا۔ شام کو اشر کے سامنے دال روٹی اور ساتھ چٹنی رکھ کر اس نے سوری کیا تو اشر نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ سوچا تھا آج آپ کے لیے اچھا سا ڈنر بناؤں گی۔ وہ جوش میں بولتے چپ ہوئی۔ ہاں تو نا، اچھا سا ڈنر میرے لیے سب سے بڑی دولت پتہ کیا ہے یمنا؟ اشر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، خوش باش فیملی اور ذہنی سکون، جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ سکون کی دولت کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ضروری نہیں جس کے پاس ڈھیروں پکوان ہو وہی خوش رہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اشر، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اتنا شکر کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گی اشر، ہر حال میں خوش رہوں۔ خیر ہے اشر، ماما کو دیکھو ٹھیک ہے نا؟ اشر نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ جی بابا، لگ تو ٹھیک ہی رہی ہیں۔ اشر نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا تو یمنا مسکرا دیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں اشر، وہ سب کا مالک ہے، کٹ ہی جائیں گے یہ دن بھی۔ پھر اس نے اپنا کارنامہ اسے سنایا۔ بہت اچھا کیا یمنا، بہت اچھا کیا، کوئی بات نہیں، ہم 4 دن چٹنی کھا لیں گے، اس بچوں کی ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ آج دیکھو بارش بھی کس قدر ہو رہی ہے۔ اشر نے صحن میں پانی کو گرتے ہوئے دیکھ کر کہا، ہاں اشر، کیا ہوتا ان بچوں کا اگر میں بھی یوں ہی گزر جاتی؟ یمنا نے جھرجھری سی لی۔ اللہ ہے نا مالک سب کا رازق، وہ بنا دیتا ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ، تم نہ ہوتی تو کسی اور کو، اسے سب کی فکر ہے۔ بے شک۔ وہ دونوں آسودہ مسکرا لیے کھانے پر جھکے۔ کون جانتا ہے یہ یقین ہے کیا صلہ دے، اس کا وعدہ ہے، تم میری مخلوق کو نوازو، میں تمہیں نوازوں گا، اور جب میرا مالک نوازتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے نوازتا ہے۔ اگلے دن صبح اشر کے والدین بغیر اطلاع دیے ان کے پاس آ گئے۔ وہ اپنے آبائی گاؤں میں رہتے تھے۔ یمنا کو انہیں دیکھ کر صحیح معنوں میں پریشانی ہو گئی، صرف اس لیے کہ گھر میں راشن پر زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دونوں ٹیکسی سے اترے اور ان کے پیچھے ایک ملازم ان کا ساز و سامان لیے آ رہا تھا، جس میں چاول، آٹے کی بوری، پھلوں کے ٹوکرے، 2-3 زندہ مرغیاں، دیسی گھی اور جانے کیا کیا تھا۔ اشر ابھی دفتر نہیں گیا تھا۔ پتر، میں نے سوچا تجھے گاؤں آئے مہینے ہو گئے، ہم ہی تیرے پاس چکر لگا لیں۔ جی ابا جی ضرور، کیوں نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور تشکر کے پانیوں سے لبریز تھیں۔ اشر کے والدین ان کے بقیہ دنوں کا راشن لیے خود چلے آئے تھے۔ یہ تھا اللہ کی طرف سے بھرم، ان کا مہینہ آرام سے گزار دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔